Assalamu alaikum everyone and welcome back. In today's lecture, we will study one of the most important event in Islamic history, the Battle of Badr. This topic is very important for O-Level and IGCSE Islamiyat because it is not only about the battle, it teaches us about faith, patience, leadership, obedience, consultation and trust in Allah. वीडियो के आखिर में बैटल ऑफ बदर पर आने वाले तमाम पास पेपर क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि टॉपिक हर एस्पेक्ट से प्रिपेयर हो जाए। क्वेश्चन चाहे हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट के साथ आ जाए, इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखने के बाद 8 to 10 by 10 इजीली अचीव कर लेंगे। याद रहे कि वीडियो के आखिर में हम इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो आज जिस सवाल को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो सवाल है राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ बदर। इन दिस वीडियो आवर फोकस विल बी ऑन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, causes. Second, events of Battle of Badr. Third, outcomes of the Battle of Badr. इन तीनों चीजों को डिस्कस करने से पहले हम एक पैराग्राफ एज इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को जानते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हम अमूमी तौर पे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ वगैरह को डिस्कस करते हैं। मीन्स बैटल ऑफ बदर क्या है, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई वगैरह को डिस्कस करेंगे। यू कैन ऐड दिस पॉइंट्स इन इंट्रोडक्शन। The Battle of Badr was the first major battle fought between the Muslims of Medina and the Quraysh of Mecca. It took place in 2 AH or 624 CE near the wells of Badr. Dear students, इस बात को आप ज़हन में रखें कि क्योंकि ये बैटल बदर के कुएं के पास लड़ी गई थी, इसी वजह से इस बैटल को बैटल ऑफ बदर कहा जाता है। The Muslims were led by the Prophet Muhammad, peace be upon him, while the Quraysh army came from Mecca to fight them. Although Muslims were fewer in number and had limited weapons, they trusted Allah and showed great courage. This battle became an important turning point in Islamic history. अब हम डिस्कस करते हैं इस बैटल के काजेस को कि ये बैटल क्यों लड़ी गई। कॉज नंबर 1, when Muslims left Makkah, many of their homes, businesses and possessions were seized by the Quraysh. The Muslims sought compensation for these losses. Second cause is when the Muslims settled in Medina, the Quraysh of Makkah were not happy by the Muslims living in peace, जिसके लिए वो मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई भी मौका खाली नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि sometimes their cavalry used to attack the grazing field of the Muslims and burn their cattle and farms in the darkness of night. हिजरत मदीना और जंगे बदर से पहले भी मुसलमानों और कुरैश के दरमियान कई छोटी छोटी जंगें होती रही, जैसे कि सरैया सैफुल बहार, सरैया राबिग, गज़वा बवाद, गज़वा सुफ़ान वगैरह। और मुसलमानों को तंग करने के लिए मदीना के अंदर से काफी कुछ कुरैश को अब्दुल्ला बिन उबई से भी सपोर्ट मिली। और उसकी इस मुनाफकत की वजह यह थी कि उसको लगता था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ना लाते तो मदीना वालों यानी यस्रिब वालों का वो सरदार होता, और इसी ख्याल से उसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से बुग़्ज़ कायम किए रखा। तो इन तमाम चीजों के जवाब में बट द मुस्लिम्स वर नॉट गिविंग अ फॉर्मल रिस्पॉन्स टू एनी वॉर बिकॉज दे हैड नॉट येट रिसीव्ड अ क्लियर कमांड और परमिशन फ्रॉम अल्लाह। When that permission was granted, they were allowed to fight in self-defense
against the oppression and attacks. تو یہ بات ڈیئر اسٹوڈینٹس یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو یہ جو پرمیشن ملی یہ دو مراحل میں ملی. ایک فرسٹ مراحل میں ان کو پرمیشن ملی سیلف ڈیفense کے لیے. جب تمہارے اوپر قریش کی جانب سے اٹیک ہونے لگے تم اس کا سیلف ڈیفense کر سکتے ہو، جیسا کہ سورہ حج ورس 39 میں ارشاد ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. Permission to fight has been given to those who are being fought because they were wrong. And indeed, Allah is competent to give the victory. جب پرمیشن مل گئی سیلف ڈیفense کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سٹیپس لیے. ایک تو آپ نے مدینہ کے اطراف میں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے یعنی ایگریمنٹ سٹارٹ کر دیے، اور دوسرا مدینہ کے قریب سے گزرنے والے تمام راستوں پر آپ نے گشتی دستے بھیجنا شروع کر دیے. لیکن یہاں پہ فرضیت کا حکم نہیں تھا، صرف سیلف ڈیفense کا حکم تھا. عبداللہ بن جاش کے سریہ کے بعد آفیشیل جنگ کا حکم اللہ کی جانب سے مل جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ ورس 190 کے اندر بیان ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ means and fight in the way of Allah against those who fight you, but do not exceed the limits. Surely Allah does not leave those who exceed the limits. ڈیئر اسٹوڈینٹس، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹرولنگ کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگا دی جو کہ باری باری مدینہ کے اطراف کی پیٹرولنگ کیا کرتے تھے، اور اس پیٹرولنگ کا مین مقصد اس قافلے کی خبر کرنا تھا جو مدینہ سے بزنس کے لیے ابو سفیان کی نگرانی میں شام یعنی سیریا کی جانب گیا ہوا تھا. Once Holy Prophet dispatched Talha bin Ubaidullah and Sa'id bin Zayd northward to scout around of any movement of the caravans of the Quraysh. The two scouts stayed at Al-Hawra for some days until they got to know of a Makkah caravans returning from Syria. ابو سفیان جو کہ اس وقت پورے مکہ کا سردار تھا اور اسی کی ہی نگرانی میں وہ کاروان سیریا گیا ہوا تھا، was the leader of this caravan. تو یہ دو لوگ جب اس کاروان کے بارے میں جانتے ہیں تو وہاں سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتی ہیں کہ وہ کاروان واپس آ رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا مقصد اس کاروان کو روکنا تھا. جیسے کہ پہلے بتایا کہ مسلمانوں کا قریش کی جانب سے کافی کچھ نقصان ہو چکا تھا. جب قریش کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں تو ان کی تمام جائیداد کاروبار کو وہاں پہ سیز کر دیتے ہیں، اور اس کاروان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس سے جتنی بھی دولت حاصل ہونی تھی قریش کے لوگوں نے اس تمام دولت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا. اس سے ویپنز خریدنے تھے، اس سے لوگوں کو ہائر کرنا تھا، اس سے آرمی ہائر کرنی تھی، تمام دولت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جانا تھا. اس لیے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس قافلے کو روکا جائے، اور اس قافلے کو قبضے میں لینا اہل مکہ کو فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر لاغر کر دینے کی طرح تھا، کیونکہ اس کاروان کے اندر تقریباً 50,000 دینار تھے اور 1,000 اونٹ تھے. اگر دینار کی آج قیمت بنائیں جو کہ اس وقت سونے کا ہوا کرتا تھا، اور اس کو جب ہم کے جی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 262.5 کے جی بنتا ہے، اور کے جی کو اگر ہم گرام میں کنورٹ کریں تو ہمارے پاس یہ 262,000 گرام بنتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تولہ کے اندر 11.66 گرامز ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس تولاز بنتے ہیں 22,462 تولاز. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے حساب سے اپروکسیمیٹلی جو ایک تولہ ہے سونے کا وہ 4,25,000 کا ہے، اور اگر اس کو تمام قیمت بنائی جائے تو یہ ہمارے پاس تقریباً 9.5 بلینز بنتے ہیں. یہ پرائس ہے صرف اس سونے کی جو وہ سیریا سے بزنس کر کے آ رہے تھے، اور 1000 کیملز کی جو پرائس ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اور اس تمام کاروانز کی سیکیورٹی کے لیے صرف 40 آدمی تھے.
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to intercept this caravan. The Holy Prophet marched with nearly 313 people. اور جن میں 82 سے 86 مہاجر اور باقی انصار تھے، اور انصار میں سے 61 قبیلہ اوس اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اور اس کے اندر صرف مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، جن میں ایک زبیر بن عوام کا اور دوسرا مقداد بن اسود کندی کا تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، جن کے اوپر مسلمان باری باری سواری کر رہے تھے۔ Holy Prophet, peace be upon him, divided Muslim army into 2 parts, first in Muhajirin and second in Ansar. Muhajir army was under the command of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, and the Ansar army was under the command of Sa'd bin Muaz. تو جیسے ہی ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان میرا راستہ روکنے لگے ہیں، تو ابو سفیان ایک بندہ جو بہت چلاک تھا، اور اس کا نام تھا دمدم بن عمر الغفاری، تو اس کو مکہ بھیجتا ہے فار ہیلپ۔ اور اس کو جو مکہ بھیجنا تھا وہ اجرت پر اس کو ہائر کیا گیا تھا، اور اس کو 20 مسکال سونا دیا گیا، جو کہ 85 گرام بنتے ہیں۔ اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، کجاوے کو الٹا کر دیا، اونٹ کی ناک کاٹ دی، اور وہاں پہ مکہ کی وادی میں جا کر اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتا ہے کہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے تم اس کو پا سکو گے یا نہیں، مدد مدد۔ اور اس طرح اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ابو جہل جیسے اس نے سنا تو immediately departed with an army of 1300 men, 100 horses, 600 camels, and moved to Badr. Badr, a village 60 miles away from Medina. On the way, he received another message from Abu Sufyan. Abu Sufyan sent this message by a person named Qais ibn Amarul Qais, asking him to go back because the caravan had escaped the Muslims. یہ سن کر جو مکہ کا لشکر تھا انہوں نے واپس جانا چاہا، لیکن ابو جہل اپنے تکبر و فخر میں آتے ہوئے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تو اہل قریش کے ساتھیوں میں ایک سردار جس کا نام اخنس بن شریک تھا، اس نے یہی مشورہ دیا کہ جس وجہ سے ہم نے یہ مارچ کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اب ہمارا آگے بڑھنا اور اپنوں سے، کیونکہ جتنے مدینہ کے لوگ تھے وہ صاحب ایمان ہو چکے تھے، لیکن آپس میں سارے کزن، رشتے دار، چاچا ماما وغیرہ اس طرح کے لوگ تھے، تو انہوں نے لڑنے سے انکار کیا، لیکن ابو جہل نہ مانا، تو جس کی بنا پر وہ اخنس بن شریک اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اخنس بن شریک کے واپس جانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کا ایک شخص جس کا نام مخرمہ بن نوفل تھا، وہ ابو سفیان کے قافلے میں شامل تھا، تو انہیں یہ ڈر لگا کہ ہمارا بندہ مارا جائے گا اگر ہم نے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت نہ کی، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ نکلے۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارا ساتھی مخرمہ بن نوفل واپس مکہ پہنچ چکا ہے حفاظت کے ساتھ، لہٰذا اب ہمیں مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ 300 واپس چلے گئے، اور ابو جہل کا لشکر صرف 1000 کا رہ گیا۔ اس میپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اصل راستہ کون سا ہے جو عموماً استعمال کیا جاتا تھا، اور ابو سفیان نے کون سا راستہ استعمال کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے اندر جو گرین لائن والا ہے وہ اصل راستہ ہے جس کو عام طور پہ اختیار کیا جاتا تھا، اور جس راستے کو ابو سفیان نے استعمال کیا جب اسے پتا چلا کہ مسلمان اس کا راستہ روکنے والے ہیں، وہ ریڈ لائن سے شو ہو رہا۔ When the Holy Prophet received the news that Abu Jahl was approaching with his army of 1000 in armor, they had 70 horses and a large number of weapons and supplies. تو جب ہولی پرافٹ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں، حالانکہ آپ خود نبی تھے، اور آپ جس بات کا حکم دے دیں تو کسی کے اندر انکار کی جرات نہ تھی۔ اس کے باوجود ایک طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ بلاتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے تمام صورتحال کو آگاہ کرتے ہیں کہ ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ نکل چکا ہے، تم کیا کہتے ہو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ یہ سن کر گھبرا گئے کہ اب خونی جنگ ہے اور جانوں
کا خطرہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ mean just as your Lord brought you out of your home with the truth, while a group of believers were unwilling to go forth. پھر ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک اچھی بات کہتے ہیں، اپنی اوپینین دیتے ہیں۔ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک اچھی بات کہتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو راہ دکھائی اس پر روا رہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ Similarly, Sa'd bin Mu'adh, representing the Ansar, assured the Holy Prophet they would stand with him. This movement is very important because it showed unity between the Muslim Muhajirin and Ansar. تو اس تمام میٹنگ کے بعد Holy Prophet also set out towards Badr along with his 313 men, 2 horses and 70 camels. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے لشکر کے ساتھ بدر کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بدر میں ایسا کیا تھا کہ ابو سفیان نے بھی اسی راستے سے گزرنا تھا اور جنگ کے لیے بھی اسی جگہ کو چنا گیا؟ تو اس کا جواب آپ کمنٹس میں بتائیں گے۔ قریش اس سے پہلے کہ بدر کے میدان میں پہنچے اور جنگ کے لیے مناسب جگہ کو چنا، اور انہوں نے جو بدر کے اندر کنویں تھے پانی کے، ان کے سامنے اپنے خیمے لگا دیے۔ مزید یہ کہ یہ ریتنی مٹی تھی جو اونٹوں کے پاؤں کے دسنے کا باعث بن رہی تھی۔ تو ہولی پرافٹ کے کمپینین میں سے ایک حباب بن منذر suggested to take position of a nearby well، لیکن اس سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ نے جس جگہ پہ مسلم آرمی کو بٹھایا، مسلم کیمپ لگائے ہیں، کہ یہ آپ کی اپنی حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ہے یا اللہ کی جانب سے حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر کو جواب دیا یہ میری اپنی رائے سے ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ تو اس کے بعد حباب بن منذر جو ایک عظیم جنگجو تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں جو باقی کنویں ہیں ان کے پاس جا کے اپنے کیمپس لگانے چاہیے اور تمام کنووں پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ تو ہولی پرافٹ accepted and suggested and asked the Muslims to take over the well۔ اب تمام کنووں پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ ایک طاقتور اور پاورفل دشمن سامنے کھڑا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو کنویں سے پانی پینے اور لینے کی اجازت دے دی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحم دلی کو شو کرتا ہے۔ The two armies rested in their camps at Badr for the night. The Holy Prophet spent the whole night in prayer and supplications. He prayed, "O Allah, if the small band of men perish, there will be no one alive to worship you, and your faith will be destroyed forever." جنگ کی رات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریادوں کو سنتے ہوئے بارش نازل فرمائی، جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہی اور ان مسلمانوں سے شیطان کی گندگی کو دور کر دیا، اور زمین بھی بارش کی وجہ سے ہموار ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے دل مضبوط اور حوصلے بلند ہو گئے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ الانفال ورس 11 میں ارشاد فرمایا، Remember when he covered with you a slumber as a security from him, and he caused rain to descend on you from the sky, to clean you thereby and to remove from you the reeds, whispering evil suggestions, etc. of Shaitan, and to strengthen your hearts and make your feet firm thereby. The next morning on Friday, Ramazan 17-8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی آرمی کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے آپ نے صرف اپنے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے کی ترغیب دی۔ The Holy Prophet drew up his little army and arranged the people on the base of ranks۔ پھر آپ نے اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے کچھ ہدایات دیں،
should not start fighting until he gave the order. Use their arrows carefully and not to resort the swords until the enemy was very close. The Quraysh also positioned their forces opposite the Muslims' lines when the two parties came closer and were visible to each other. तो जैसे ही दुश्मन आमने सामने हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करना शुरू कर दी. O Allah, the proud and arrogant Quraishis are already here, rebelling against you and belying your messenger. O Allah, I am waiting for your victory which you have promised me. I beg you, Allah, defeat them the enemy. جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ کافر لوگ اپنی طاقت اور پاور پہ تکبر کرتے ہوئے جمے رہیں، اور اللہ نے کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے مضبوط رہیں اور میدان کے اندر جمے رہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِن يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ means, and when he showed them to you, when you met as few in your eyes and made you appear as few in their eyes, so that Allah might accomplish a matter already destined, and to Allah all matters are returned. عرب کے دستور کے مطابق لڑائی شروع ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، عرب کا دستور یہ تھا کہ پہلے ہر طرف سے 3 فائٹر آتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی ہے. اس لحاظ سے قریش کی جانب سے 3 لوگ آتے ہیں. نمبر 1 عتبہ، نمبر 2 شیبہ، اور نمبر 3 ولید. تو جب وہ آگے بڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں اپنے بہادر میدان میں بھیجو، تو مسلمانوں کی جانب سے 3 لوگ اٹھتے ہیں، عوف ابن افرا، معاذ بن افرا اور عبداللہ ابن رواحہ. جب وہ لوگ آگے آتے ہیں the people of Quraysh refused to fight them, saying that they wanted people from their own tribe. تو انہوں نے کہا کہ ہماری شان کے لائق نہیں کہ انصار کے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے ہمارے مقام کے لوگ، وقار کے لوگ سامنے آئیں. تو اس کے بعد ہولی پرافٹ کی اجازت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ and عبیدہ بن حارث came forward. تو جب یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، حضرت علی killed ولید، حضرت حمزہ killed عتبہ and عبیدہ killed شیبہ. لیکن اس بات کو سامنے رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ تو پہلے وار کے اندر ہی دشمن کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن حضرت عبیدہ اور شیبہ میں کافی دیر فائٹنگ رہتی ہے اور دشمن کی تلوار سے مسلمان کمانڈر عبیدہ کا پاؤں کٹ جاتا ہے. لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ دشمن کو قتل کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ دونوں مل کر شیبہ پہ وار کرتے ہیں اور اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیتے ہیں. On seeing all the 3 Quraysh chiefs killed, تو جس سے قریش کے لوگ تکبر کی وجہ سے غصے سے بھر جاتے ہیں اور عام لڑائی شروع ہو جاتی ہے. Dear students, as the fighting started, the Holy Prophet ordered his men to shoot the arrows first and then hurl stones. اور جیسا کہ آپ نے اس بات کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کی بارگاہ میں مدد کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے انی ممتکم بألف من الملائکۃ مردفین means indeed I will reinforce you with 1,000 angels and after one another. تو جب یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں، اور آیت ہوتی The enemy's forces will be defeated and will turn their backs in retreat. اور جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے ایک مٹھی پر دشمنوں کی طرف پھینک دیتے ہیں، یہ فرماتے ہوئے Let their faces will be disfigured
The dust flew in the eyes and noses of the Quraysh, as Allah Himself points out in Surah Al-Anfal, verse 17. And you, Muhammad, threw, not when you did threw, but Allah threw. Dear students, मजे की बात यह है, इब्लीस भी सराका बिन मालिक बिन जाशम की शक्ल में मैदान में शामिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह की जानिब से फरिश्तों को आते देखा तो वहां से भाग खड़ा हुआ। जाते हुए मुशरिकीन ने इब्लीस से पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, क्योंकि मैदान जंग में फरिश्ते शामिल हो चुके हैं, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला। When the enemies kept marching onwards, one-to-one battle with swords commenced. So the enemies started losing their battle as their prominent leader of Quraysh, like Abu Jahl, Umayyah ibn Khalf, and Utbah ibn Rabi also got killed. और अबू जहाल दो नौजवान लड़कों के हाथों मारा गया, जिनमें एक का नाम मुआज बिन जमू और मुआज बिन अफरा था। लेकिन इन दोनों के अबू जहल को मारने के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद का वहां से गुजर हुआ तो वो देखते हैं अबू जहल की सांसें चल रही हैं, तो उन्होंने अबू जहल का सर गर्दन से अलग कर दिया और उस सर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर कर दिया, जिसकी वजह से कुरैश के अंदर मायूसी छा जाती है। As a result, 70 pagans were killed, 70 were taken as prisoners of war. Only 14 Muslims were martyred, 6 Muhajirin and Ansar, जिनके नाम हमें मिल जाते हैं। The Holy Prophet's uncle Abbas and his son-in-law Abul As were also among the captives of Badr. इस जंग के अंदर हजरत उमर ने अपने सगे मामू हास बिन हशाम बिन मुगीरा को कत्ल किया और हजरत बिलाल ने अपने आका उमैया बिन खल्फ, जिसने अबू बिलाल पर हजरत बिलाल पर जब वो मुसलमान हुए इंतहा जुल्म और सितम किया, इस जंग के अंदर उसको भी कत्ल कर दिया। मुसलमानों को इसमें काफी कामयाबी हासिल होती है और ये एक अजीम फतह थी जिससे मुसलमानों के हौसले बुलंद और ईमान ताजा हो जाते हैं। Two riders, Abdullah ibn Rawaha and Zaid bin Harisa, were dispatched to Medina to convey the glad tidings of victory to the Muslims there. लेकिन हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि हमारे पास जंग बदर की कामयाबी की खबर उस वक्त पहुंची जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया, जो हजरत उस्मान के निकाह में थी, को दफन करके कब्र पर मिट्टी बराबर कर चुके थे। उनकी तीमारदारी के लिए हजरत उस्मान के साथ मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ही छोड़ दिया था। यहाँ पे सवाल हो सकता है कि हजरत उस्मान क्या जंग बदर में शामिल थे? तो उसका जवाब यही है कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जंग बदर में शामिल होने से मना फरमा दिया, इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हजरत उस्मान की बीवी थी वो काफी बीमार थी, उनकी तीमारदारी के लिए रसूलुल्लाह ने उन्हें मदीना में रहने का हुक्म दिया। They gained lots of booty in this battle, nearly 150 camels and 10 horses. But this booty was divided equally among the soldiers and the families of the martyrs. 1/5 was set aside for the Holy Prophet according to the commandments of the Holy Quran. Prisoners were left with kindness, some were freed on ransom. लेकिन जब कैदी आते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मीटिंग बुलाते हैं और मशवरा लेते हैं कि कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाए। तो उनमें से मुख्तलिफ राय आती हैं। हजरत उमर राय देती हैं कि कैदियों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा देते हैं कि नहीं, इनसे कुछ पैसे लेकर इनको रिहा कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात को पसंद फरमाते हैं और उनसे जो पैसे लिए जाते हैं, फिदिया लिया जाता है, उसकी मिकदार 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक थी। यानी रसूलुल्लाह को पता था, क्योंकि वो तमाम लोग जो आपस में रिश्तेदार थे, काफी अरसा इकट्ठे गुजारा कि कौन कितना अमीर है, उसकी बिना पे आपने उन पे जुर्माना आयद। While some old and poor captives were freed without any ransom,
that learned prisoners were given the duty to teach Muslim children for a fixed time, after which they were set free. Next is significance of the Battle of Badr. The day of the Battle of Badr is mentioned in the Holy Quran as Yawmul Furqan. The victory inspired the Muslims with the new hope, give them confidence in their physical power, and encourage them for future success. The battle immensely helped to strengthen the Prophet's position in Medina. The pride of the Quraysh was totally destroyed by this splendid victory of the Muslims, as some of the influential leaders of the Quraysh were killed. A large number of the people of Medina embraced Islam, which added to the strength and power of the faith. The disbelievers of Arabia and the Jews became aware of the power of Islam and realized the strength of the Muslims. डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम है जिसको आप रीड कीजिए, आप जज कीजिए कि कैम्ब्रिज की तरफ से किन पॉइंट्स पे फोकस किया गया। इन तमाम पॉइंट्स को हमने इस डाटा के अंदर कवर किया है। अगर आप इस तमाम डाटा को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लेवल 4 पे मार्क्स हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट पास पेपर्स क्वेश्चन है। इस टॉपिक के ऊपर पास पेपर्स में ओ लेवल इस्लामियात की कितने क्वेश्चंस आ चुकी हैं उन तमाम को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जब आप इनको रीड करेंगे तो आपको एक क्राइटेरिया अंदाजा हो जाएगा कि किस स्टेट्स के साथ, किस कीवर्ड्स के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमने कैसे कवर करना है। क्वेश्चन 1 इज डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 2 of the battles fought by the prophets while he was leader of the community at Medina. Is write an account of the battle of Badr. Question 3 is the battle of Badr took place in the second year after the Hijrah. Describe the main events of this battle. Question 4 is describe the events of the first battle in Islam, the Battle of Badr. Question 5 is write about the main events of the Battle of Badr. And that's all for today's lecture. Jazakallah khair for watching. Make sure you revise the causes, events, and significance of the Battle of Badr because this topic can appear in both short and long questions. Assalamu alaikum.